میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بیلگامی اور میں حاضر ہوں شکاری پور کرناٹک کے ایک نوجوان شاعر محترم محمد اظہر الدین اظہر ابن عبد الرحیم کو لے کر۔ ناظرین، کرناٹک کے دو مقامات کے بارے میں عالمی سطح پر یہ تاثر پایا جاتا ہے اور بہت سارے عالمی شہرت یافتہ قلمکاروں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر بنگلور سے عزیز بیلگامی اور شکاری پور سے ڈاکٹر حافظ کرناٹکی شعر و سخن اور اردو زبان کی خدمت کے حوالے سے نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم اسے مبالغہ آرائی پر محمول کرتے ہیں کیونکہ ریاست کے کئی شاعر و ادیب اردو زبان کو لے کر انٹرنیٹ پر سرگرم عمل ہیں، البتہ ان کی تعداد افسوسناک حد تک کم ہے۔ ویسے سوشل میڈیا پر کسی کا سرگرم میں عمل ہونا شعر و سخن کی خدمت کا پیمانہ نہیں ہے۔ کئی باکمال قلمکار فی زمانہ ایسے ہیں جو عصر حاضر کے اس طاقتور میڈیا کی شد بد نہ رکھنے کے باوجود افق زبان و ادب پر چھائے ہوئے ہیں۔ اظہر صاحب بھی اب اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ آج ہم کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے اظہر صاحب کی حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب سمنظر اظہر کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام ہمارے اپنے وعدے کے مطابق کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے شائع کردہ کتابوں کے تعارف کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جن کا اجرا 2 اکتوبر کو 2 روزہ جشن اردو میں بنگلور میں ہوا تھا، جسے ہم نے گزشتہ کچھ ہفتے قبل مرحوم رؤوف خوشتر کی کتاب رنگ تحریر اور مرحوم سید شاہ لطف اللہ بخاری عاقل شاہی عاقل مرحوم کی کتاب لمعان کے تعارف کے ساتھ فکر و فن شعر و سخن کے ادبی فیچر میں شروع کیا تھا۔ ناظرین، شکاری پور قلمکاری اور شعر و سخن کا گویا ایک چمنزار ہے جو ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کے ادب اطفال آفاق عالم صدیقی کی نقد و نظر سے مہک رہا ہے۔ اس چمن میں اب ایک اور پھول سمنظر اظہر کی شکل میں کھل گیا ہے، یعنی محمد اظہر الدین اظہر کی کتاب کو کرناٹک اردو اکیڈمی نے شائع کیا ہے اور یہ پھول اپنی پاکیزہ فکری اور شاعرانہ عظمت کے ساتھ مہک رہا ہے۔ ظاہر ہے اگر یہ زبان اردو ہو اور اس میں اپنی سخنوری کے جوہر دکھانے والا محمد اظہر الدین اظہر جیسا زیرک و بردبار عالم دین ہو تو توقع کی جانی چاہیے کہ معتبر شاعری ضرور وجود میں آئے گی۔ ہمیں بھی اس کتاب کا مقدمہ لکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اظہر صاحب کی شاعری کا پس منظر دینی ہے۔ وہ ندوۃ العلماء جیسی ادب نواز درسگاہ سے فارغ ہیں۔ اس وابستگی کے اثرات ان کے فکر و فن پر صاف طور پر نمایاں ہیں۔ موصوف عالم، فاضل اور حافظ ہیں۔ درس و تدریس، امامت و خطابت، انشا پردازی،
شعر و شاعری، قرآنی علوم اور اسلامی اقدار کا مطالعہ ان کی خدمات اور مشاغل میں شامل رہے ہیں۔ جامعہ مدینۃ العلوم شکاری پور کے محتمم ہیں، تفسیر و حدیث اور ادب کے مدرس ہیں۔ وہ 2 ماہی رسالہ لوح و قلم کے مدیر بھی ہیں جو شکاری پور سے شائع ہوتا ہے۔ ماہنامہ ندائے اطفال شکاری پور کے سابق ایڈیٹر رہ چکے ہیں۔ شکاری پور جمعیت العلماء شاخ کے صدر بھی ہیں۔ انہوں نے جس نوعیت کا کلام بھی تخلیق کیا ہے تو دین کا اس پر اثر صاف طور پر جھلکتا ہے، جو وجہ ستائش ہے، خصوصاً اس لیے کہ ان کا پس منظر اس کا تقاضا کرتا ہے اور موجودہ ماحول میں بھی ان کے مزاج شعری کی ہمنوائی ان کو ملتی ہے۔ وہ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی کے اسکول آف تھاٹ کے فیض یافتہ رہے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مولانا مرحوم نے جو فکر انسانیت کو دی وہ ایک انسانیت نواز دین سے مستنبت تھی جس کا نام اسلام ہے۔ ظاہر ہے مولانا اظہر کے ہاں ندوی لائن آف تھنکنگ نمایاں نظر آتی ہے، چنانچہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اظہر نے اپنے قلم کو کبھی بے وضو ہونے نہیں دیا، کبھی اپنے قلم کو فکر باطل سے آلودہ نہیں کیا۔ میرا اپنا تجربہ بھی یہی کہتا ہے، اور جس پر اکثر میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرز سخنوری میں واقعی برکت رکھی ہے۔ کتاب کے آغاز میں حضرت حافظ کرناٹکی نے اظہر کی شان میں ایک خوبصورت نظم کہی ہے جو ان کی علمی و ادبی شخصیت کو بڑے ہی احسن طریقے سے اجاگر کرتی ہے۔ کتاب کا آغاز نہایت ہی خوبصورت اشعار پر مبنی حمد باری تعالیٰ سے کیا گیا ہے۔ کتاب میں 6 نعتیں اور سلام خیر الانام کے عنوان سے ایک سلام بھی شامل ہے۔ ان کے علاوہ 7 ترانے، وداعی نظم، ولادت نامہ، شادی نامہ، رخصتی نامہ، تضمین اقبال، رمضان المبارک، صحرا مناجات بھی شامل ہیں۔ بعض منظومات حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی، مولانا سلمان صاحب حسینی ندوی، مولانا ایوب صاحب ندوی، مولانا عبدالباری ندوی، مولانا الیاس صاحب بھٹکلی ندوی، ڈاکٹر حافظ کرناٹکی، مفتی اشرف علی باقوی، مجتبیٰ راحل، ڈاکٹر فطرت حسین بھٹکلی اور ڈاکٹر آفاق عالم صدیقی جیسی شخصیات کے لیے وقف ہیں۔ 143 صفحات پر مشتمل کتاب کی قیمت صرف 150 روپیہ ہے، جو زیادہ نہیں ہے، اور اسے جامعہ مدینۃ العلوم شکاری پور کرناٹک سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان کی شائع شدہ کتابوں میں تباشیر اور سمنظار اظہر شامل ہیں، جس کا بھی میں نے ذکر کیا۔ آنے والی کتابوں میں عربی کی 2 کتابوں کے علاوہ 6 مزید کتابیں اشاعت کے منتظر ہیں۔ آئیے محترم اظہر الدین اظہر صاحب سے ہم ایک مختصر سی گفتگو بھی کر لیتے ہیں۔ مولانا محترم محمد اظہر الدین اظہر صاحب، آپ کی شاعری کا پس منظر ہم جاننا چاہیں گے، اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کن کن شخصیات نے آپ کو متاثر کیا اور کن کن کے آپ ممنون کرم ہیں، اور کن کن سے آپ نے حوصلہ لے کر اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائی، آپ کا میں بہت بڑا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ کے پروگرام سیدھی بات ٹی وی چینل کے ذریعے فکر و فن اور شعر و سخن میں آپ مجھ جیسے حقیر فقیر سراپا تقصیر کو آپ نے موقع دیا۔
آپ کا یہ سوال عزیز بھائی بڑا تفصیل طلب ہے. مختصر ہے کہ زمانے طالب علمی ہی سے الحمدللہ مجھے ادب کا ذوق رہا ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی، مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، اور استاد محترم حضرت مولانا الیاس صاحب ندوی دامت برکاتہم کی تصانیف و تحاریر اور ان حضرات کا انداز نگارش اور طرز اسلوب نے میرے ذوق ادب کو جلا بخشا. جاننے والے جانتے ہیں، میرے ساتھی دوست و احباب جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی زمانے طالب علمی میں شاعری نہیں کی، کیونکہ مجھے اس کا موقع میسر نہیں آیا. البتہ 2007 میں جب میری تقرری جامعہ مدینۃ العلوم شکاری پور میں ہوئی ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد میں، تو میرا سامنا ایک دو عظیم ادبی شخصیتوں سے ہوا. اس میں سے ایک شخصیت جو ہے مایا ناز ادیب، شاعر اطفال ڈاکٹر حافظ کرناٹکی جیسی سمندر آسا شخصیت، اور دوسری جو ہے ڈاکٹر آفاق عالم صدیقی جو ہندوستان کے مشہور و معروف تنقید نگار ہیں اور اچھا ادبی ذوق رکھتے ہیں. ان دونوں نے میرے نو کے قلم کو سنبھالا، سنوارا، درست کیا. اصلاح و درستگی کے ساتھ ساتھ بیش قیمتی مشوروں سے جو ہے اور بیش قیمتی آراء سے، مفید مشوروں سے مجھے نوازا. نتیجہ یہ ہوا کہ ادب کا ذوق بڑھتا گیا، ذوق مطالعے میں اضافہ ہوا. خاص کر کے پہلی جو شخصیت ہے، اول الذکر شخصیت ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے میرے اندر خود اعتمادی پیدا کی، میرے حوصلے کو جلا بخشا، میری ڈھارس بندائی. نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ایک شعری تصنیف کو منظر عام پر لانے کا ارادہ کیا. اس میں بہت بڑا ہاتھ ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب کا ہے کہ انہوں نے کرناٹکا اردو اکیڈمی سے اس کو شائع کرایا. پوری کتاب کو حرفن دیکھا، پڑھا اور اصلاح کرنے کے بعد اپنی شعری تاثرات بھی جو ہے مجھے دیے، تاکہ جو ہے میری ہمت نہ ٹوٹے، جس کے لیے میں ڈاکٹر صاحب کا بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ کی ہمت افزائی کی وجہ سے میں آج فکر و فن، شعر و سخن جیسے ادبی پروگرام میں اپنے ادبی کاوشوں کے بارے میں کچھ کہنے کی ہمت کر پا رہا. ورنہ میں کہاں اور یہ پروگرام کہاں اور ادبی ذوق کہاں. بس دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی بس صحت و عافیت رکھے، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی جو ہے سایہ ہم شاگردوں پر بس صحت و عافیت سلامت رکھے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ. بہت دلچسپ معلومات آپ نے ہمارے لیے مہیا کی. مولانا اظہر صاحب، سیدھی بات ٹی وی چینل اور اس کے ادبی گوشے فکر و فن کے اکثر پروگرام آپ دیکھتے رہے ہیں اور پسند بھی فرماتے رہے ہیں. اب چونکہ یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام یعنی فکر و فن، شعر و سخن اور سیدھی بات کے بارے میں بھی آپ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. یہ سوال بھی عزیز بھائی بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کی جو سیدھی بات چینل ٹی وی ہے، اس کے جو ڈائریکٹر ہیں جناب انصار عزیز ندوی صاحب، یہ میرے دوست ہیں، رفیق محترم ہیں، بے پناہ صلاحیتوں کے مالک اور خداداد قابلیتوں کے حامل ہیں، بے باک صحافی ہیں، بہترین انشا پرداز ہیں. میری ان کی جب بھی آپس میں ملاقات ہوتی تو ہم اسی عنوان پہ تبادلہ خیال کرتے کہ سیدھی بات ٹی وی کے ذریعے کوئی ادبی پروگرام لانچ ہو، لوگوں کو جو ہے ادیبوں کا تعارف ہو، ان کے سامنے روشناس کرائیں. الحمدللہ جب سے آپ کا یہ فکر و فن، شعر و سخن کا یہ پروگرام لانچ ہوا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جو دلی تمنا ہے وہ برائی ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے. اس پر مستزاد اس پروگرام کے لیے الحمدللہ اللہ نے آپ جیسے لائق و فائق، قابل قدر، قابل فقر، قداور، علمی، ادبی شخصیت کا آپ جیسے انتخاب فرمایا ہے، جنہوں نے فکر و فن، شعر و سخن کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے جو اپنی نوعیت کا بالکل انوکھا، اچھوتا، نرالا اور منفرد پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے آپ نے بھی اپنے ادب نواز، ادب شناس، ادب دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ پہلے عزیز تھے، اب لوگوں کے درمیان اب ہر دل عزیز بن گئے ہیں. اس پروگرام کے ذریعے آپ نے شعراء، ادبا کا تعارف اور ان کی خدمات کے جائزے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. یہ پروگرام مستقبل میں اپنے نقوش دلوں پر ثبت کر کے رہے گا انشاءاللہ، امید قوی ہے. فکر و فن، شعر و سخن صرف ایک پروگرام نہیں ہے، ایک تحریک ہے، مستقبل کے لیے خوش آئند اقدام ہے. آپ کی یہ کوشش مستحسن ہے. پیرانہ سالی کے باوجود، اپنی ذاتی مصروفیات کے باوجود آپ جو ہے اس پروگرام کو چلا رہے ہیں، بحسن خوبی چلا رہے ہیں. اس میں جو ہے ادیب و شاعر کا فردن انتخاب کرنا پڑتا ہے، باہمی ربط و اتصال کی ضرورت پڑتی ہے،
مواد کی فراہمی کا مسئلہ ہے، پھر ویڈیو ایڈیٹنگ کا مسئلہ ہے، اس پر مستزاد اس ادیب و شاعر کے سلسلے میں اپنے تخیلات کا اظہار، ایک بہت بڑا جو ہے کام ہے، ایک مشکل ترین امر ہے جس سے آپ بہت بخوبی اس کو سنبھال رہے ہیں اور بڑی آسانی سے آپ اس کو سر کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی اس خدمات کو قبول فرمائے اور شاہ نشان آپ کو اس کا بدلہ نصیب فرمائے، اور صحت اور عافیت کے ساتھ آپ ہمیشہ قائم دائم رہیں، اور اللہ جو ہے آپ کا سایہ ہم پر تادیر سلامت رکھے۔ عزیز بھائی، بہت بہت آپ کا میں مشکور ممنون ہوں۔ محترم مولانا اظہر صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ بہت پسند کرتے ہیں ہمارے چینل کو اور بہت سارا حسن ظن بھی رکھتے ہیں، جس کے لیے ہم سب، ہماری ساری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے۔ اب میں ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے کلام سے بھی نوازیں، اور اگر اپنے کلام اور اپنی کتابوں کے پس منظر کے تعلق سے اپنی آنے والی غزلوں کی کتاب کے بارے میں بھی اگر کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہتے ہوئے ہمیں اپنے کلام سے نوازیں، بڑی نوازش ہوگی۔ عزیز بھائی، آپ نے مجھے میرا کلام سنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دراصل میں نے شاعری جو ہے ہمیشہ موقع محل کی مناسبت سے کی ہے۔ سمنظر اظہر میری کتاب اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ میری اس کتاب میں حمد، نعت، ترانے، وداعی گیت، سپاس نامے، صحرا اور ولادت نامے، تضمین وغیرہ بہت ساری نظمیں آپ کو الگ الگ مضامین اور عناوین سے ملیں گے۔ آپ کو غزلیات پر بھی مشتمل عنقریب ایک مجموعہ میرا سامنے منظر عام پر آنے والا ہے، دعا کریں کہ جلد از جلد وہ بھی آ جائے۔ بہرحال کچھ تضمین اقبال جو ہے میں نے ایک نظم لکھی ہے، وہ میں آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کا پہلا مصرع جو ہے میرا ہے اور دوسرا مصرع علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تیری بعثت کا مقصد ہے جہاں میں تو چمن بانی، تیری بعثت کا مقصد ہے جہاں میں تو چمن بانی، تیری بازو میں ہے پرواز شاہین قہستانی، حدود عشق و الفت اور چراغ دل کی تنویریں، حدود عشق و الفت اور چراغ دل کی تنویریں، یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطۂ ایماں کی تفسیریں، میرا نغمہ ہے کیا بس قلب کی تفسیر الفت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے، خودی اور بے خودی کے درمیاں تیری کہانی ہے، خودی اور بے خودی کے درمیاں تیری کہانی ہے، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، تو گلخو مشکبو ہو جا چراغ آسماں ہو جا، تو گلخو مشکبو ہو جا چراغ آسماں ہو جا، نکل کر حلقے شام و سحر سے جاویداں ہو جا، جہاں کو روشنی دے کے تو ہے شمع وفا کوئی، جہاں کو روشنی دے کے تو ہے شمع وفا کوئی، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، جہاں میں تو سراپا نہ لے بیداد پیدا کر، جہاں میں تو سراپا نہ لے بیداد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، فلک زیر قدم ہوگا بتدبیر و ہنر مندی، فلک زیر قدم ہوگا بتدبیر و ہنر مندی، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، مگس سے سیکھا ہے اظہر قتیل جستجو رہنا، مگس سے سیکھا ہے اظہر قتیل جستجو رہنا، عبادت چشم شاعر کی ہے ہر دم باوضو رہنا۔ محترم مولانا، بہت شاندار کلام آپ نے سنایا، اور ماشاءاللہ منظومات میں تو آپ کا جواب نہیں ہے، میں نے آپ کی پوری کتاب پڑھی ہے اور اس کا مقدمہ بھی میں نے لکھا ہے، تو آج کا انتخاب ماشاءاللہ بہت شاندار رہا۔ اب آخر میں ایک سوال بلکہ ایک گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ اس دور کے، یعنی ایک ایسے دور کے جب کہ ادب اپنی زوال کی طرف، اپنے زوال کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ ان قلم کاروں کو جو نوجوان ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس میدان میں خود کو ثابت کریں، اپنا لوہا منوائیں، ایسے نوجوانوں کو آپ ایک سینئر شاعر ہونے کی حیثیت سے اور استاد ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ جہاں تک نوجوان قلم کاروں کو پیغام دینے کی بات ہے، عزیز بھائی، سب سے پہلے بات ہم لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ میرا شمار بھی ان میں ہی ہوتا ہے کہ شاعری صرف قافیہ پیمائی کا نام نہیں ہے۔
وہ بھی گل و بلبل اور لب و رخسار تک محدود رہا جائے۔ شاعری دلی جذبات و احساسات کے اظہار کا نام ہے، مظاہر فطرت اور مناظر کائنات میں غور و خوض اور تدبر و تفکر کا نام ہے۔ بڑے بڑے مفکرین، ادباء، شعراء اور دانشوروں نے بھی صالح افکار اور صحت مند اقدار ہی کو لازمہ شعر و ادب قرار دیا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ شاعری جز است از پیغمبری، یہی چیز ان کے اشعار میں بھی نمایاں ہے۔ فرماتے ہیں شعر می گویم از آب حیات من ندانم فاعلات فاعلات۔ کیا مطلب کہ شاعری صرف مفعول و فاعلات کے رٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ حقائق حیات کی عکاسی اور تقدیس خیالات کی روح پروری کا نام ہے۔ لہٰذا نوجوان قلمکاروں سے میری عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ شاعری کو تضییع اوقات کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اسلامی شاعری شریعت میں مطلوب بھی ہے، ممدوح بھی ہے، مستحسن بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلے سے شعر نہیں کہا ہے، لیکن اسلامی اصولوں پر لکھی گئی شاعری کو نہ کہ صرف سنا ہے بلکہ سراہا ہے۔ ایک ہی مجلس میں امیہ بن سلک کے 100 اشعار آپ نے سنے ہیں۔ مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شاعری سننے کے لیے آپ نے ممبر لگوایا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شاعری فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے اور کوئی بری بات نہیں ہے، آدمی کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ایک التماس نوجوانوں سے یہ ہے کہ شاعری کو اسلامی رخ دینے کی کوشش کریں، قلم کا صحیح استعمال کریں، مطالعے کو وسعت دیں۔ علامہ اقبال اور علامہ ابو المجاہد زاہدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اشعاروں کو پڑھیں۔ آپ بھی خود اچھے اسلامی شاعر ہیں، آپ جیسے شاعروں کے شعر کو پڑھیں، ان کے کتابوں کے مطالعے کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائیں، اپنے تخلیقی وفور و شعور کو اسلامی ادب کے سانچے میں ڈھالیں، تب جا کر شاعری صحیح معنوں میں شاعری کہلاتی ہے، ورنہ لفاظی اور تک بندی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس میرا یہی نوجوانوں کے لیے پیغام ہے۔ اللہ ہم تماموں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ محترم محمد اظہر الدین اظہر صاحب، آپ کا یہ پیغام انشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی معروضی طور پر نوجوان وصول کریں گے اور آپ کے پیش کردہ نکات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ کرے کہ آپ اپنے مقاصد عالیہ میں کامیاب ہوں اور اپنی فکر اور اپنے پیغام کے ذریعے اپنے قارئین اور اپنے ناظرین کی اخروی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھے محترم محمد اظہر الدین اظہر صاحب، جن کے شعر و سخن، فکر و فن سے آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد کسی اور فنکار کے تذکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے عزیز بلگامی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے